پھر میں اجودو جودا ثم انا، یعنی یہ سیاہ کے الفاظ ہیں، سیاہ ستہ کے. فرمایا رب سب سے بڑے جود والا ہے، اور رب کے بعد میرا جود جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کا جود نہیں. اور بنی آدم میں اب سارے نبی بھی آ گئے، سارے رسول بھی آ گئے، سارے صدیق بھی آ گئے، سارے شہید بھی آ گئے، سارے حاتم طائی بھی آ گئے، سارے بادشاہ اور سارے وڈیرے بھی آ گئے. فرمایا کتنی کسی کی جاگیریں ہو، کتنے کسی کے مربے ہو، کتنا بڑا وہ سخی ہو، ان سب کے دسترخوان چھوٹے ہیں، میرا دسترخوان بڑا ہے. انا اجود بنی آدم، تو میں بنی آدم میں سب سے بڑا جود والا ہوں. اب انبیاء کرام علیہ السلام کو شامل کر کے ان کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو رب کے بعد جود والا قرار دیا. تو یہ ہے وہ مفہوم جو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر انہیں یہ نہ سمجھنا کہ کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ باپ سے زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نبی ہیں. اور پھر نبی بھی وہ ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں، جن جیسا خزانہ اور کسی کو دیا ہی نہیں گیا. ہر نبی کا دسترخوان بڑا ہوتا ہے، ان کا خزانہ بھرپور ہوتا ہے، مگر فرمایا جن کے بعد اور نے آنا تھا انہیں اپنے حساب سے دیا گیا، اور جن سے قیامت تک کو دلوانا ہے انہیں اس حساب سے دیا گیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ کہہ کر وخاتم النبیین یہ مضمون بیان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہے. اب جس نے مانگنا ہے ان سے مانگنا ہے، اور جس نے لینا ہے ان سے لینا ہے. جس کو میں نے دلوانا ہے میں نے ان سے دلوانا ہے، اس واسطے کہ شفقت میں ان جیسا میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. نبوت ہی ہوتی ہے شفقت کی آخری معراج، تو یہ اس سے آگے ہے کہ ان کے بعد اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہ ہے جو جن کو میں نے اپنا نائب بنایا اور آخری نائب بنا دیا. پہلے کچھ حضرت آدم علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت نوح علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلوایا، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوایا. ان سب سے کچھ کچھ دلواتا رہا، اور ان سے میں نے سب کچھ دلوایا ہے. یعنی جو کچھ میں نے دلوانا تھا وہ ان سے ہی دلوایا ہے، بچا کے نہیں رکھا پیچھے، کیونکہ اور کوئی ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے دلواؤں، یہی آخری ہے. تو پھر اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھرے ہوئے خزانے ہیں اور ان سے جو کچھ ملتا ہے اس کا مطلب ختم نبوت کے لفظ میں بیان کر دیا گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آج اگر ختم نبوت کا عقیدہ کوئی بیان کر سکتا ہے تو اہل سنت کے سائبان کے نیچے بیان کر سکتا ہے. اور اگر انداز یہ ہو کہ ان کے پاس کلو ہے، کوئی کہتا نہیں آدھا پاؤ ہے، کوئی کہتا نہیں چھٹانک جتنا ہے، تو وہ قیامت تک کے لیے جو رب کے اللہ کے ہاتھ کے نائب بن کے آئے ہوئے ہیں، تو کیا اتنا ہی رب نے ان کو دیا ہے؟ پھر ختم نبوت کا مفہوم کیسے پورا ہوگا؟ یہ ہے اہل سنت کا درخشاں عقیدہ کہ جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی رب ذوالجلال نے ان کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے. اب یہ ایک مطلب ہے. دوسرا، اسی آیہ کریمہ میں دو چیزیں جو آپس میں لازم و ملزوم تھیں ان کے لحاظ سے یہ بھی تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جو باپ ہوتا ہے جیسے وہ شفیق ہوتا ہے ایسے ہی وہ قابل عزت بھی ہوتا ہے. باپ ہونا اور عزت والا ہونا یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں لازم و ملزوم ہے. جب کسی کے سامنے اس کے باپ کا نام آ جائے تو سر جھک جاتا ہے. کہا گیا کہ وہ بڑے لوگ آ گئے تھے، وہ بات مانتا نہیں تھا، لیکن جب باپ آ گیا تو اس نے سر جھکا لیا. اب باپ اور قابل عزت یہ دونوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں. تو جب کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو وہم پڑا کسی مخاطب کو پڑ سکتا تھا اگر باپ ہوتے تو پھر تو نظریں جھکی رہتی، اور چونکہ باپ نہیں ہے تو لہذا اگر کوئی اتنے آداب نہ بھی بجائے لا سکے تو شاید گزارا ہو جائے گا. تو خالق کائنات نے اس وہم کو لاکن سے دور کیا. فرمایا یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ان کی عزت میں کوئی کمی ہے، عزت باپ سے بڑھ کے ہے. تم میں سے کسی کے باپ نہیں، باپ کی نفی سے یہ نہ سمجھنا کہ پھر عزت میں کوئی کمی آ گئی تو کوئی بات نہیں. فرمایا نہیں، عزت باپ سے بڑھ کے ہے، اس واسطے کہ باپ کا جو انکار کر دے کافر نہیں ہوتا،
نبی کا جو انکار کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو باپ سے عزت زیادہ ہے۔ باپ جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا یا قرآن مجید میں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، وہاں پر کہ ایسی معمولی سی بات سے ایمان ضائع ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عزت بڑی لازم ہے باپ کی، مگر وہ اتنا حساس شیشہ نہیں ہے کہ معمولی سی جو لفظ میں گستاخی کی بو آئے تو وہاں پر ایمان نکل جائے۔ لیکن نبوت کا ادب و احترام اتنا حساس معاملہ ہے کہ یہاں پر معمولی سی گستاخی سے ایمان ختم ہو جائے گا، دل لٹ جائے گا، ساری نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیا کریمہ میں یک وقت جو کچھ نبی علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے وہ بھی بیان کر دیا، اور جو امت پر نبی علیہ السلام کا حق ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ فرمائے یہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر زبانیں اپنی سنبھال کے رکھنا، سوچ کو بڑا ستھرا رکھنا، خیال کو غسل دے کے رکھنا، ان کے بارے میں کبھی دل میں میل نہ لانا۔ باپ کے بارے میں اگر دل میں سوچ لوگے تو اس کی حیثیت اور ہے، اور اگر نبی کے بارے میں دل میں خیانت کرو گے تو ایمان نکل جائے گا۔ دل کا خیال بھی ستھرا رکھنا پڑے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت کے اس مضمون میں یہ سمجھایا کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر عزتیں ان کی تم پر باپ سے زیادہ لازم ہے، کیونکہ وہ رب کے نبی ہیں اور رب کے رسول ہیں۔ اور پھر وہ جو آخری ہیں، مطلب کیا بنا کہ ایک وہ کسی کا قابل عزت ہوتا ہے جس کے لیے اسے یہ ہے کہ فلاں سال تک میں اس کے ماتحت ہوں، اس سے لے کے کھانا ہے، اب تو مجھے ادب کرنا ہی پڑے گا، لیکن آگے جا کر میں بالکل جدا ہو جاؤں گا، میرا اس سے کوئی کام وابستہ نہیں ہوگا۔ لہذا اب عزت کرتا ہے محدود طریقے پر، خواہش اور حاجت کی بنیاد پر، محدود وقت پر۔ یہ عزت اتنی گہری عزت نہیں ہوتی، یہ ادب دل میں اس ذات کا اتنا گہرا ادب نہیں ہوتا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایسا نہیں ہے کہ کچھ زمانے کے بعد نبوت کا فارم بدل جائے اور کوئی نیا نبی آ جائے اور پھر تمہیں ہو کہ اب ان سے چونکہ منسلک ہو جانا ہے، پہلی حکومت کا زمانہ گزر گیا تو عزتیں بھی اسی حساب سے ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور ان کی عزت کا لازم ہونا تمہارے لیے دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، عقبہ حشر میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ فرمایا چونکہ جنت میں بھی تمہیں سب کچھ ان کے صدقے میں ملنا ہے، اس واسطے عزت بھی تم نے ہمیشہ ان کی کرنی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب دو چیزیں، شفقت اور عزت۔ شفقت سرکار کی طرف سے اور عزت امت کی طرف سے کہ امت ادب کرے، امت احترام کرے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بھی یعنی کئی جہت سے جامع مضمون کے ساتھ بیان کیا۔ ادب تو باپ کا بھی بڑا ہوتا ہے، تو پہلے ڈگری بیان کی باپ سے بڑھ کے، فرمایا یہ رسول ہیں، باپ سے بڑا ادب ہے ان کا، باپ سے زیادہ احترام ہے، اور پھر رسول بھی وہ ہیں جو کہ آخری نبی ہیں۔ تو اس بنیاد پر فرمایا تم اس طرح اپنی تربیت کرو اور اپنے ذہن کو سمجھاؤ کہ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جس وقت یہ چیز اب بندے نے باطن کو سمجھا لی ہے، اب اس کا نفس کبھی بھی رسالت کا بگوڑا نہیں بڑھے گا کہ نبوت کے خلاف وہ کہیں بھی اکڑ جائے اور اپنی منمانیاں کرنے لگ شروع ہو جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ انداز ہے، شفقت وہ اتنی کرتے ہیں جتنی باپ نہیں کر سکتا اور کوئی اور نبی بھی نہیں کر سکتا، اور عزتیں تم پر لازم ہے کہ تم ان کی کرو۔ باپ سے بڑھ کر بلکہ کروڑوں ایسی مقدس ذاتیں جو باپ کے درجہ کی ہیں، ان کو ان کے خاکے پا پر نچھاور کیا جا سکتا ہے، ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آیت ختم نبوت میں اس عقیدے کو جو شفقت کے لحاظ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے اور جو عزت و عظمت کے لحاظ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس سے ہی ختم نبوت کو سمجھا جا سکتا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھو گے تو وہ مسلک اہل سنت کے لٹریچر میں تجھے میسر آئیں گی۔ اور اگر پیغمبر کو باپ کے اپنے جیسا سمجھنا ہو تو پھر ختم نبوت کا مطلب کون سمجھائے گا؟ اگر دن رات ان سے برابری کرنی ہو اور ان کی عزت کے خلاف حملے کرنے ہو تو پھر ختم نبوت کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا؟ مبارک ہو اہل سنت کی صداقت رکھنے والوں کہ خالق کائنات نے ختم نبوت سمجھنے کی عقیدت بھی تمہیں عطا کی اور عقیدہ بھی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ
تیسری بات جو بڑی لازم ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ پھر چوتھی بات کی طرف متوجہ ہوں گے. یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لاکن رسول اللہ، اور پھر فرمایا وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیین کے خاتم ہیں. تو جب نبی سے رسول ہونا بڑی شان ہے، کیونکہ نبی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ضرور ہوتا. یعنی انسانوں میں جو رسول انسانی، جو کہ فرشتوں کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے شریعت میں، ان کی بات نہیں کر رہا. تو جو بھی انسانوں میں نبی ہے ضروری نہیں رسول بھی ہو، لیکن جس کو انسانی رسول بنایا گیا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، اور رسالت نبوت سے بڑا سٹیٹس ہے. تو پھر رب ذوالجلال نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم المرسلین، کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے. اللہ فرماتا ہے وخاتم النبیین، اور آخری نبی. تو اس کی حکمت یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ تاکید کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند کرنا چاہتا ہے، تاکید کے ساتھ. اب دیکھو، ایک ہے کسی بندے کا گوجرا والا کا ہونا، ایک ہے کسی بندے کا پنجابی ہونا. پنجابی ہونا عام ہے، اور گوجرا والا کا ہونا، گوجرا والا کا رہائشی ہونا یہ خاص ہے. جو بھی گوجرا والا کا رہائشی ہے وہ پنجابی ضرور ہے، لیکن جو بھی پنجابی ہے ضروری نہیں وہ گوجرا والا کا ہو، وہ کسی اور شہر کا بھی ہو سکتا. تو اس واسطے جس وقت نفی مقصود تھی رب ذوالجلال کو، تو خاص کی نفی سے کامل نفی نہیں ہوتی، عام کی نفی سے کامل نفی ہوتی ہے کہ اس کا پنجاب کے علاقے سے تعلق نہیں ہے. اگر یہ کہو گے کہ گوجرا والا کا نہیں ہے تو اب نفی پوری نہیں ہوگی. اگر یہ کہو گے کہ پنجاب کا نہیں ہے تو اب نفی مکمل ہو جائے گی. پنجاب کا نہیں ہے تو مطلب ہے جیلم کا بھی نہیں ہے، گجرات کا بھی نہیں ہے، فیصل آباد کا بھی نہیں ہے. لیکن جب یہ کہو گے کہ گوجرا والا کا نہیں ہے تو اب ٹھیک ہے، گوجرا والا کا نہیں ہے تو کسی دوسرے شہر کا ہو سکتا ہے. اگر خالق کائنات فرماتا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم المرسلین، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، تو کوئی کہتا چلو رسول تو آخری ہے، ان کے بعد رسول تو کوئی نہیں ہو سکتا، نبی تو ہو سکتا، کیونکہ انہیں آخری رسول کہا جا رہا ہے، آخری نبی تو نہیں کہا جا رہا. تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے. رسول ہونے کی نفی سے نبی کی نفی نہ ہوتی تو اللہ نے نیچے سے نفی کی کہ جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکے گا. اس بنیاد پر خاتم النبیین کہا کہ یہ آخری نبی ہے. جب نبی کی نفی ہو گئی تو رسول تو ہوتا ہی تب ہے جب پہلے نبی ہوتا ہے. جب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول تو بطری کی اولا نہیں ہو سکے گا. اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ آخری رسول ہے تو پھر کہا جاتا رسول آخری ہے، نبی تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو پھر نبوت کے دروازے میں کوئی گنجائش رہ جاتی بند ہونے میں. اور خالق کائنات کو مطلوب یہ ہے کہ اس کا مکمل طور پر بند ہونا بیان کیا جائے. تو اللہ نے کے اسلوب کی حکمت یہ ہے. اب دیکھو ہر لفظ میں کتنی حکمتیں ہیں، اور رب کا قرآن کتنا میٹھا ہے، اور کتنا علوم کا خزینہ ہے، اور کتنی لاجک اور منطق کے ساتھ عقلی طور پر اس نے حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے. فرمایا پہلے بیان کیا تو وہاں لفظ رسول بولا کہ آخری سٹیٹس تو رسالت والا ہے، اور پھر ختم نبوت کے لحاظ سے شان اس میں تھی کہ سرے سے نبی کی نفی کر دی جائے تاکہ رسول کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکے. کیونکہ اگر رسول کی نفی کر دی جائے گی تو نبی کی کوئی گنجائش ڈھونڈتا پھرے گا. تو خالق کائنات نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد جب نبی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا تو رسول تو بالکل کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا. نبی کی بھی نفی سے رسول کی نفی ہو گئی، مگر رسول کی نفی سے نبی ہر نبی کی نفی جو ہے وہ کامل نہ ہوتی. تو خالق کائنات جل جلالہ نے خاتم النبیین فرما کے جامع طور پر نبوت اور ختم نبوت کا بیان فرما دیا ہے. اب یہاں پر خاتم النبیین، خاتم کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے خاتم، وہ بھی لفظ دوسری جگہ بولا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سب سے فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان دی ہے ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اور فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، مجھے رب نے فاتح بنایا اور مجھے رب نے خاتم بنایا.
فائل کے وزن پر. ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے فاتح بنایا اور جس نے مجھے خاتم بنایا. یہ تقریر ہے اقصی کی مسجد کی.